زمین کی بنیاد ڈالتا ہے اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے۔ باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں، اور باغ عدن سے پہلے بھی ہم جو پیدائش کی پہلی 2 آیتیں ہیں کہ سب کچھ ویران تھا، سب کچھ جو ہے وہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، ایسا لکھا ہے۔ اندھیرا تھا، گہراؤ تھا، اور خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، آمین۔ اور پھر آسمان اور زمین کو اس نے پانیوں کو الگ کیا، اور جو اوپر کا تھا اس کو آسمان کہا، زمین کو پانی کہا، سمندر کہا، پانی تھے۔ اور پھر اس نے انسان کو بنایا، اور پھر انسان کے اندر اس نے اپنا دم پھونکا، اپنی روح پھونکی، اور انسان کیا ہو گیا؟ جیتی جان ہو گیا۔ ہاللیلویہ، جیتی جان ہو گیا۔ تو یہاں پر خدا کا انٹروڈکشن زکریا کراتا ہے، اور بلکہ زکریا کیا، خدا کا پاک روح جو ہے خدا کا وہ انٹروڈکشن کرا رہا ہے کہ خدا، یہ اسرائیل کے لیے نبوت ہے، آمین۔ اب کلیسیا یہاں پر کہاں ہے وہ بعد میں ابھی سیکھیں گے، دیکھیں گے، مگر یہ اسرائیل کے لیے، جو اس کی قوم اسرائیل، بنی اسرائیل جو اس نے چنی، جو یعقوب کی بلکہ ابراہیم کی نسل ہے، آمین۔ اور پھر اس کے بعد یعقوب کی نسل ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل، کیونکہ یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا تھا، آمین۔ یہ خدا نے اس کا نام بدلا تھا یعقوب کا، تو اس کا نام اسرائیل رکھا گیا تھا۔ ابراہیم جو تھا، اس کے جو 2 بیٹے تھے، اور اس کے بعد بھی جب کتورہ سے اس نے شادی کی تو اور بیٹے بیٹیاں بھی ہوئے، تو اور بھی اس کی نسلیں ہیں، پر اس کی جو مین نسل ہے اسحاق، پہلے اسماعیل اور پھر اسحاق، اور پھر اس کے بعد دوسرے بچے پیدا ہوئے۔ پر خدا کا وعدہ ایک اسحاق کی نسل سے تھا۔ اسحاق کے پھر 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیساؤ اور یعقوب، اور پھر اس میں سے یعقوب کا نام بدل کر خدا نے کیا رکھا؟ اسرائیل رکھا، آمین۔ تو اس اسرائیل کی بات کر رہے ہیں ہم، جو خدا نے پھر اس قوم کو برکت دینے کے لیے ابراہیم سے بھی جو وعدے کیے تھے، اس کے بعد اسحاق سے، پھر یعقوب سے جو کووننٹ باندھے تھے، اس اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں، آمین۔ اوکے، وہ جو آسمان کو تانتا، زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے۔ دیکھو، میں یہ پوری 8 تک اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھو، میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ